نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، جیسا کہ ہم اپنے سورہ فاتحہ کی ترتیب سے آیات مبارکہ کا ترجمہ شروع کیا سورہ فاتحہ کا، تو آج ہم اس کی چوتھی آیت، اس مبارک سورت کی چوتھی آیت ایاک نعبد کا ترجمہ انشاءاللہ دو حصوں میں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق تمام جو قواعد و ضوابط گرامر کے اصول مجھے آتے ہیں عربی زبان کے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ میرے دل کی خواہش ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جن لوگوں نے یہ غلط بات کی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنی ترقی دے کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہو جس کا بچہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے اوپر اور ہماری قوم کے اوپر، ہم سب پر اپنی رحم سے نازل فرمائے، اور اللہ کی رحمت ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے، جس کے ذریعے سے ہم، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ہم سے تمام اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا وعدہ کر لیا ہے کہ لوگ، اگر تم نے مجھے اور میرے نبیوں کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھو، اپنے طرف سے اپنے اٹکل کے تیر نہ چلاؤ۔ تو یہ آج ہم ایاک نعبد، لیکن آپ کے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ایاک نعبد کا ترجمہ انشاءاللہ دو حصوں میں کروں گا۔ پہلا حصہ ہے ایاک نعبد، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ ایاک نعبد، واٹ از اٹ از گرامر رول۔ تو میں اس کے گرامر کے اصول کے ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے تاکہ آسانی سے ہمیں سمجھ آئے۔ ایا الگ لفظ ہے، کا الگ ہے۔ ایا یہ حصر کا کام کرتا ہے، یعنی جس اسم یا جس کے ساتھ یہ آ جاتا ہے اس کو یہ کہتا ہے، اس کو یہ ایسا کرتا ہے کہ صرف اور صرف ایک معنی ہم یہ کریں گے کہ اس نے اس اسم کے ساتھ آیا، اس میں ضمیر کے ساتھ آیا، تو یہ کہتا ہے کہ صرف آئے، صرف کا اس میں ضمیر ہے جو کہ مفعولی حالت میں ہے، اور ضمیر حاضر ہے، ضمیر حاضر ہے، مفعولی حالت میں ہے، یعنی یہ مفعولی حالت میں یہ مفعول کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایاک کا ضمیر حاضر سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ضمیر حاضر کہیں گے۔ کا مراد اس سے اللہ تعالیٰ ہے، مراد اس سے اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہم پچھلی آیتوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر آیت کا اگلی آیت سے ربط ہوتا ہے اور اگلی آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے 3 آیتوں میں یہ سمجھ لیا کہ عالمین کا رب کون ہے، عالمین کا رب جو ہے ان کی بڑی صفتیں کیا ہیں، کہ وہ ان کی صفتیں کیا ہیں، اور یہ عالمین انہوں نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ عالمین کا مالک وہ ذات ہے، اللہ ہے، اور وہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے، اور انہوں نے عالمین کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دن اس عالمین کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیں گے، لیکن انصاف کرنے کے بعد کہ ایک دن انصاف کا قائم کریں گے۔ لوگوں کو انہوں نے جو اجازت دی ہے کہ وہ نیک برے عمل کر سکتے ہیں، تو اب جنہوں نے نیک عمل کیے اور برے عمل کیے، ان کی اجازت کا وقت جب پورا ہو جائے گا، جب وہ چاہیں گے تو اس کو یوم دین جو ہے وہ اس کو قائم کریں گے، اور لوگوں کے نیک اور برے عمل کا خود عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ دیں گے، کسی کو کوئی دخل اندازی نہ دیں گے کہ وہ انسانوں کے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں جب پتہ چل گیا کہ یہ جہان کا مقصد یہ ہے، تو پھر انسان کو ایک شعور، ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے
کہ میں اتنے بڑے رب کے ساتھ اپنے کیوں نہ تعلقات استوار کر لوں. تو یوں انسان کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جہان آپ نے اس لیے پیدا کیا ہے، جہان کے مقصد کا پتہ چل گیا، تو میں پھر آپ سے کہا کرتا ہوں. پھر اللہ اور بندے کے درمیان باتیں شروع ہوتی ہیں. بندہ اپنے رب سے کہتا ہے ایا کا، میں تو صرف تیرا، تیری، آپ کی، ایا کا صرف آپ کی، نابودو، نابودو یہ نونزر نا جو ہے یہ الگ ہے اور آبودو الگ ہے. نابودو آبودو الگ ہے اور نونزر نا الگ ہے. جیسا کہ یہ ای یا حسر کا کام کر رہا ہے، یہ اپنے اسم کو اکیلا کر رہا ہے کہ صرف اور صرف آپ ہی کے. نا جو ہے نونزر نا، عربی زبان میں اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ فعل مضارع معروف کو ظاہر کرتا ہے. فعل مضارع معروف کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے مطلب ہم فعل مضارع معروف کا مطلب اتنے اس میں فرق ہوتا ہے انگریزی میں اور اس میں کہ فعل مضارع معروف کے بیچ میں ہم اس کے دو ترجمے کر سکتے ہیں. ناب و دو نونزر نا جو ہے یہ متکلم، جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے. نونزر نا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم اوبودو آپ ہی کے غلام نوکر چاکر رہیں گے. رہیں گے کیوں کرنا؟ کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کا ہم دو ترجمے کر سکتے ہیں، کرتے ہیں یا کریں گے. آپ کے غلام بن کر رہیں گے. رہیں گے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے یا اس سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو موت تک اس کو پورا کرنا اس پہ لازم ہوتا ہے. اگر وہ اپنی موت سے پہلے اس وعدے سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے اٹھ جاتی ہے، اس کو اس پر قائم رہنا لازم ہوتا ہے. اگر ایک بندہ مسلمان ہوگا پھر وہ اسلام سے پھر گیا تو ہم اس کو منافق یا ملحد یا کافر کہیں گے. تو اس لیے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. ایا اٹ شوز اونلی کا از دا سیکنڈ پرسن objective case. Objective case and noun. Noun is the first person plural. First person plural. It males obodo. It males obodo in present tense indefinite. But in Arabic language, it shows, noun shows two, future and present indefinite and future indefinite. In Arabic language, but in English it is only shows present indefinite tense. تو یہ صرف اور صرف انگریزی زبان میں پریزنٹ انڈیفینٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور عربی زبان میں فعل مضارع معروف جو ہوتا ہے یہ فیوچر، مستقبل اور حاضر دونوں کو ظاہر کرتا ہے. اب اس کا ترجمہ نے لکھا ہے غلام نوکر چاکر رہیں گے، یعنی اوبودو کا معنی ہے کہ ہم آپ ہی کے غلام اور آپ ہی کے نوکر بن کے رہیں گے، ہم کسی اور کے نہیں. اس کے نوکر چاکر کیوں کیا، غلام کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا یہ بذاتی خود اپنے معنی خود بتا دیتے ہیں، اور ڈکشنری کا کام بھی قرآن اپنے معنی کے متعلق خود فرماتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک کے بیچ میں سورۃ مومنون آیت نمبر 47، سورۃ مومنون آیت نمبر 47 کو دیکھیں. فَقَالُوا نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلُنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں. یعنی فرعونیوں نے کہا تھا، فرعون نے کہا تھا کہ کیا ہم، اور فرعون کے بندوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم اپنے جیسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئیں، جبکہ قومہما ان دونوں کی قوم کے جو بندے ہیں وہ تو ہمارے نوکر ہیں. عابدون، عابدون عبد کی جمع ہے. عابدون عباد، عابدون اور عبد، یہ تینوں لفظ، عبد جو ہے وہ واحد ہے اور عابدون جمع ہے. یاد رہے کہ یہ عابد و عبد جو ہے اس سے مرد اور عورت دونوں ظاہر ہے، یہ کوئی صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. تو یوں آپ اس کا ترجمہ سمجھ گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے ہیں جن کی قوم ہماری ملازم، ہماری نوکر، ہمارے کمی ہے.
تو یوں اس کا ترجمہ میں سمجھ آیا کہ عابدون کا معنی ہوتا ہے غلام، نوکر، کسی کا خدمت گار ہونا۔ تو یہاں پر ہم نے جب اللہ تعالیٰ کا ہمیں ان کی شان عظیم اور ان کی ملکیت کا پتہ چلا تو انسان اپنے رب سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ ہی کا غلام ہوں، آپ ہی کا نوکر چاکر ہوں، اور آپ ہی کا غلام رہوں گا، نوکر چاکر رہوں گا، اور آپ ہی کے حکم پہ چلوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اللہ تعالیٰ نے جب انسان نے اللہ اپنے رب سے محبت سے یہ کہہ دیا کہ صرف آپ کا ہو کر رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اب گفتگو شروع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تو یہ کہتا ہے تو اللہ بھی اس میں جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ کا جواب آ گیا، لیکن میں پہلے انگلش میں بتا دوں کہ فقالو they said the Pharaoh and his helper and his pupil who supported him, they said, shall we believe in two men like us while their people are our servant. تو آگے دوسری آیت کے بیچ اللہ تعالیٰ نے 186 کے بیچ میں جب بندے نے کہا کہ اللہ میں تیرا ہی نوکر ہوں، تیرا ہی غلام ہوں، آپ ہی کے غلام ہیں، نوکر ہیں، آپ ہی کے حکم مانیں گے اور آپ ہی کے فرمانبرداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی پر میرے بندوں کو میرے بارے میں ذرا بتا دو کہ میں ان کے ساتھ کتنا قریب ہوں، میری اور ان کا کتنا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندوں نے جب پوچھا ہے کہ ہم اپنا میرے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کے ہو گئے تو ہمارا رب کہاں ہے، تو ان کو بتا دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو کہہ دو میں تمہارے اتنا زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، کہ ہر فریاد، ہر بات، ہر ریکویسٹ کرنے والے کی ہر ریکویسٹ کو سنتا ہوں، ہر ریکویسٹ کو سنتا ہوں، ہر بات کو سنتا ہوں، تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، ہر بات کو سن کر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس دعا نے جب وہ مجھ سے کوئی بھی فریاد کرتا ہے یا مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو چاہیے، اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹرکشن دیا ہے کہ ان کو ہدایت کیا کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اس پر فرض ہے کہ وہ میرا حکم مانے، میری بات کا، ہر بات کا جواب دے جو میں نے قرآن میں اس کو حکم بھیجے ان کا جواب وہ بھی دے۔ جواب کس طرح دے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر ایمان لائے، اور تاکہ وہ یرشدون، ہدایت، اصل ہدایت کی پختگی، ہدایت میں پختگی حاصل کرے، ہدایت حاصل کرنے کے بعد اس میں پختگی حاصل کرے۔ ہدایت اور یہ رشد میں فرق ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے ہم بتاتے جائیں گے کہ ہدایت حاصل کرنے کے بعد جب انسان عقل میں پختہ ہوتا ہے اس کو یرشد رشد کہتے ہیں۔ تو یہ یرشد سے تاکہ وہ رشد بن جائے، اس کو ہدایت میں عقل میں پختگی آئے۔ And when my slave ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon you, concerning me, verily I am near, Ujibu, I respond to the invocation of the supplicant. When he calls upon me. فَلْيَسْتَجِيبُوا، let them obey me, respond me, obey me, and believe in me, that they may be led aright. تو یوں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ اے میرے بندو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے غلام ہیں، آپ ہی کے نوکر ہیں، when you say we only your servant, your slave, and we will be your servant and your slave, then say to my slave these word. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے بیچ میں پھر فرما دیا کہ بندہ نے جب یہ دیکھا
کہ اللہ نے تو میرے ساتھ بات بھی کر رہا سب کوئی، تو میں نے تو بڑے جرم کیے اس سے پہلے، میں تو گناہ کر رہا ہوں، تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے دل میں پریشانی آ گئی، میں نے تو اتنے بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جب انہوں نے قرآن میں دیکھا پڑھا کہ یہ تو میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بہت بڑی پریشانی ہے، اس کا دل پریشان ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کو حوصلہ دے دیا کہ میرے بندے تو نے جب مجھ پر ایمان لایا تو پھر گھبرا نہیں، پھر گھبرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واضح بڑی سلیس طریقے سے بڑے ہی تفصیل اس کو اپنے بندے کو خوشخبری دے دی، فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں، یا عبادی میرے بندوں کو، طریقہ مخالف جو خطاب کا طریقہ ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ یا عبادی اے میرے بندو، میرا نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ کی طرف سے آپ بتا دیں کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا میں نے ہوتا ہے لفظ ندا ہے کسی کو سامنے کھڑے ہو کر بتانا، یا عبادی اے میرے بندو الذین جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کیے، اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے بالکل نا امید نہ ہونا کسی بھی گناہ کے متعلق، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، لیکن قانون کے مطابق جو قرآن میں قانون لکھے گئے ہیں ان کے مطابق اگر آپ توبہ کریں گے، ان کے مطابق اگر آپ توبہ کریں گے، جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ان کی قرآن کے قانون کے مطابق توبہ کرے ہوئے، مثلا کسی نے قتل کیا تو اس کو وہ قصاص ادا کرے، اللہ نے حکم دے دیا قصاص ادا کرے، اور کسی سے اگر لین دین کیا اور اس کے ساتھ فراڈ کیا تو اس کا لین دین ادا کرے اور اس سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے پھر معافی تلاش کرے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک بندے نے قتل کیا تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی ادائیگی اس لیے نہیں کرے گا، اس کو 4-5-10 لاکھ دیا اور کہا کہ تیری میری صلح ہوگی اور پھر بعد آ کر بدماش بن کے پھرنا شروع کر دے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرے، پھر اللہ کے حکم کے تحت دوبارہ جا کر ان کو یہ دعیت ہے وہ ادا کرے، اور پھر آگے اپنے رب سے دوبارہ کہے کہ میرے پروردگار میں نے آپ کے حکم کے تحت اپنے ان جن کا میں نے قتل کیا تھا ان کو میں نے ادائیگی کر دی ہے، اور میں نے آپ کے حکم کے تحت کیا، میں آپ سے ڈرتے ہوئے کیا اور میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اس بندے کو اللہ گناہ معاف کرے گا۔ ورنہ ایک بندے نے اگر کسی کو 10 لاکھ دے دیا اور پھر وہ ایسے بدماش بن کر پھرنے لگا تو بھول جائے کہ اللہ نے اس کو اس کا گناہ معاف کیا، اس پر پورا قتل ہے، قتل کا جرم اس پہ عائد ہے، اسے کوئی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سے معافی مانگنا لازم ہے، اللہ سے معافی مانگنا لازم ہے۔ جب یہ حدود اور قصاص کے قوانین قرآن میں آئے گے تو ہم اس پر انشاءاللہ تفصیل بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں توبہ کرے گا، یا اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے آپ کی سزا سے بچنے کے لیے توبہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو کہہ دیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ معاف کر دے گا سب کے سب گناہ، اللہ یغفر الذنوب جمیعا سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ غفور کے معنی ہوتے ہیں ایسا معاف کرنے والا کہ جس نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ آپ صبح کے وقت شام کے وقت اتنے وقت معافی مانگنے کا یہ وقت ہے، اس کے علاوہ معافی نہیں مانگ سکتے ہیں۔ غفور کے معنی آپ اپنی موت سے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے جس وقت بھی آپ کو شعور کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور رحیم کا معنی بھی یہی ہے کہ رحیم جو اس کے لیے بھی کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، تو یہاں دونوں لفظ اس لیے استعمال کیا غفور رحیم ہے کہ 24 گھنٹے موت سے پہلے جب بھی آپ معافی مانگے وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بندے گھبرانا، یا پھر الذنوب جمیعا کہ میں نے سارے کے سارے گناہ، کوئی ایسا گناہ نہیں جو وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تسلی دے دیا۔ تو اللہ سے او مائی سلیو کل سی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon you, to my slaves who have transgressed against themselves, despair not of Allah's mercy. Despair not of Allah's mercy. Verily He will forgive your all sin. If you seek His forgiveness.
according to the law of Quran. For example, one person has killed a person. It is due on him to seek Allah's forgiveness and pay his payment according to the law of equality. Equality qisas, al qisas, equality, but there is a condition. Condition is this, that when he pay one thing, that he offer himself, that my soul is present because I seek Allah's mercy and Allah's pleasure, and I want to escape from the punishment of Allah. I escape from the punishment of Allah, so I am offer myself before you so that Allah forgive me. Then if they forgive him and they say, pay us the vidya, pay us the vidya, then they pay us the indemnity, then he should pay them the killing money, blood money, pay the wali, the one who is inheritance of the killed person, who is the inheritance of the killed person, he should pay them his blood money and then again come to before Allah and invoke to Allah, oh my Lord, I have paid their blood money according to your order. Your order. Then Allah will forgive him, and Allah has clearly clearly declared, verily, inna Allah, verily Allah will forgive you. Verily Allah will forgive all sin. Verily Allah will forgive all sin. Verily He is oft forgiving, most merciful. Oft forgiven mean that there is no special time when Allah forgive sin of his slave. No, every time when his slave request him, seek his forgiveness, he will forgive him. But condition is this, before the time of death, when the death angel come before him, then the forgiveness time has closed. So we have to seek Allah's forgiveness before our death time. تو یوں دوستو انشاءاللہ اس کے اگلے حصے کے بیچ میں ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کون سی ہدایات دی ہیں اس پہ بات کریں گے. The instruction of Allah, about the instruction of Allah we will declare in the next part.